السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہوتا ہے آیت 69 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، بالبشرا خوشخبری لے کر آئے، اور کہا، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام کہا ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کو، اور قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور انہوں نے جواب میں بھی سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اور ان کی خاطر تواضع کے لیے انہوں نے بغیر کوئی تاخیر کیے، بغیر کسی وقت کا انتظار کیے، وہ فوراً ہی گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ بعجل حنیذ، گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہاں سے خاطر تواضع کو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو انہوں نے فوراً ہی بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور ان کی فوراً خاطر تواضع شروع کر دی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے نہیں کہا کہ آپ شروع ہو جائیں اور فوراً ہی آپ مہمان نوازی کرنا شروع کر دیں، یہ بھی بنانا شروع کر دیں، وہ بھی بنانا شروع کر دیں۔ تو اس میں ایک بات جو جس کا عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ بھی ضرور نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا بھی لحاظ کیا اور ان کو بھی تکلیف نہیں کی، بلکہ وہ ان کے لیے بچڑا بنا ہوا لے آئے۔ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ گوشت لے آئے یا پھر پکایا گیا، کتنی گہرائیت ہوتی ہے باتوں کے اندر، اور ان کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اب انہوں نے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دی کہ آپ ان کو بنا کر دیجیے اور ان کے خاطر تواضع کیجیے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ فما لبث ان جاء، وہ لے آئے بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پوری کی پوری بات تکمیل کے ساتھ یہاں پر بیان کی گئی ہے، یعنی وہ باہر سے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو برا محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے کے علاوہ ان کو کیا کام ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے ہی ہے کہ انہوں نے گھر میں کھانا ہی پکانا ہے، اور مہمان آ جائیں 40 لوگوں کا اکٹھے اکیلے ہی انہوں نے کھانا وغیرہ پکانا ہے اور ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا اندازہ ہم یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کا کس طرح سے لحاظ کرتے ہوئے فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے فوراً پکا پکایا لے آئے، تاکہ ان کے مہمانوں کو اگر جلدی جانا ہو ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور فوراً ہی ان کی خاطر تواضع شروع کر دیں۔ کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اودا ہی وہ سوتے ہیں، تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، جس کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف ستاری ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، اب جب وہ دیکھا ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، کہ وہ اس کو کھا ہی نہیں رہے ہیں بالکل بھی، تو لا تصل إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو اور انہوں نے ان لوگوں سے ایک اجنبیت سی محسوس کی، مختلف سے تھی، محسوس ہوا کہ ان کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہے عام لوگوں سے، تو ان کو دل میں ایک خوف محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور حضرت لوط علیہ السلام ریڈ سی کے پاس رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف ان کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کر بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، فَضَاحِكَتْ، ہنس پڑی۔ کس بات پر ہنس پڑی؟ جب ان کو ایک خوشخبری دی گئی اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ان کو خوشخبری دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑی،
یہ ایک ہنسی جو تھی ایک تعجب کے انداز میں ہنسی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا، اور پھر وہ پھر اس تعجب میں بولی نہیں فوراً. کیونکہ خواتین اپنا تعجب ظاہر کیے بغیر اور جب بھی ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے ہی فوراً ہی بول اٹھتی ہیں. انہیں پہلے تو وہ ہنسی اور اس خوشخبری کی بات کو سن کر، کیونکہ ان کو اپنی حالت کا معلوم تھا، اور وہ فوراً ہی پھر بول اٹھی. قالت یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اور ہائے میری حالت ایسی ہے کہ انہوں نے پھر اپنی حالت بتائی. آلدو، کیا میں جنم دوں گی وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جبکہ میں بانجھ بھی ہوں اور میں بڑھاپے تک پہنچ چکی ہوں اور میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے. ان هذا لشيء عجیب، یہ تو تم بہت ہی عجیب سی باتیں لے کر آ گئے، عجیب سی باتیں کر رہے ہو ہم سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انہوں نے فرشتوں نے کہا، آتعجبین، کیا تم تعجب کرتی ہو من من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں؟ کیا تم تعجب کر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ ان سے استفہام کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کس قسم کا تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. انہوں نے دعا کی رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکاتہ اور اس کی برکتیں علیکم، تم پر نازل ہوں. اہل البیت، اے اس گھر کے رہنے والے. رہنے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، دونوں. ان دونوں میاں بیوی پر، ان دونوں پر ان کو دعا کی کہ آپ دونوں پر رحمتی اور برکتیں نازل ہوں. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ڈر اور خوف مبتلا تھا، اس ڈر اور خوف میں جو وہ موجود تھے، جب وہ ڈر اور خوف ان کے دل سے نکل گیا، چلا گیا، تو جب ان کو خوشخبری دی تو پھر ان کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ ان کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع ہوئے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، انہوں نے کیا کہا کہ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب جھکنے والے تھے. یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے چھوڑیے. اللہ کا وہ حکم ہلاکت کا آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا، اور اب یہ عذاب سے بچنے والے ہرگز نہیں ہیں، اور نہ ہی ان سے عذاب ٹالا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی دعا اب قبول ہوگی. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان سے کسی طرح سے یہ عذاب ٹال دیا جائے. مزید ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں. تو ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل، حلیم، بردبار، اواہ منیب اور اللہ کی جانب جھکنے والے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابراہیم اعرض عن هذا، یا اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ. فرشتوں نے ان سے کہا کہ اس خیال سے اعراض کیجیے، چھوڑ دیجیے. انہ قد جاء امر، بے شک آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے. امر، حکم آ گیا ہے آپ کے رب کا، اور اب آپ کے رب کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. فإنہم آتیہم عذاب غیر مردود. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان پر نہ ٹالی جانے والا عذاب اب ضرور آئے گا.
اب یہ جو عذاب ہے ان پر لازمی آئے گا، اور اب ان سے اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوعمر نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، وہ بے ریش تھے، یعنی کہ ان پہ ابھی بالکل ینگ تھے، بہت ہی نوعمر لڑکے تھے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادتیں، جو ان کی بری عادات تھیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ سخت خطرہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا، یہ معلوم تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان فرشتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ کریں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھیں، یعنی جو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی، من قبل كانوا يعملون السيئات، دوڑتے ہوئے آئے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پہنچے ان کی طرف، اور کہ کوئی ان سے پہلے سبقت نہ لے جائے، وہ پہلے سب سے پہلے حاصل کر لیں ان لڑکوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ یہ پہلے سے ہی ان برائیوں میں مبتلا تھے۔ قَالَ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، هَؤُلَاءِ، یہ بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ضرور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں دی ہیں، تمہارے لیے ہیں یہ، ان سے راحت محسوس کرو، ان سے اپنی حاجت پوری کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جو تم کرنا چاہ رہی ہو کہ ان خواہشات پر قابو پاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے، میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تخزونا، رسوا نہ کرو، فی ضیفی، ضیافت سے ہے کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، اور انہوں نے کیا کہا، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، کیا تم میں ایک بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یعنی میرے گھر آئی مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ کیا کسی ایک کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو اور ان مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے۔ وہ جو فرشتے ہیں ان کو اس وقت تک، ابھی تک ان کو علم نہیں تھا، مہمان ہی سمجھتے رہے، اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت اور وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ آپ وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں اس وقت ہوئی تھی، جس کا نقشہ قرآن مجید میں یہ کھینچا گیا کہ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ تو جانتا ہے، تو بخوبی واقف ہے اس سے، علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک، کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، من حق، تیری بیٹیوں کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور انہوں نے کیا کہا کہ اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، لو ان لی بکم قوتاً، انہوں نے کہا کہ کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، بکم قوتاً، کاش کہ مجھ میں طاقت ہوتی، قوت ہوتی کہ میں تم سے مقابلہ کر سکتا، او ابی الی رکن شدید، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا، یعنی میں کسی کا آسرا پکڑ پاتا۔ قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے مسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے، اور رکن شدید سے مراد وہ مضبوط آسرا سے، یعنی خاندان، قبیلہ یا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے۔
یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش کہ میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی۔ میں ان ساری کے سارے لوگوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے کہ انہیں توکل بھی تھا اللہ تعالیٰ پر، لیکن اپنے ظاہری اسباب کے مطابق، یعنی کہ ان کو ظاہری طور پر جو اسباب میسر تھے ان کے مطابق وہ ایک پریشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آرزو اللہ تعالیٰ پر ان کو توکل تو موجود تھا، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ظاہری اسباب کو استعمال کرے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نہایت ہی غلط ترین طریقہ ہے، جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر اور چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور پھر کہیں یہ بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جو کچھ کہا ظاہری اسباب کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کسی بھی قسم کی انسانی مدد حاصل نہ تھی، اور جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر جس کی طرف عالم الغیب نہیں ہوتا، اسی طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ساری کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بہرہ ہوتے، یعنی ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں کوئی اختیارات دے دیے جاتے، سارے کے سارے اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہوتے، تو یقیناً حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے اس آیت کے اندر کیا۔ آج ہم لوگ، یہ تو نبی کی بات کی جا رہی ہے، ہم تو عام سے عام لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شفا دینے والا ہے، ہمیں اس کے تعویذات سے فرق پڑا ہے، ہم اس کے تعویذات سے درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو ہر چیز من جانب اللہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا، جب تک انہوں نے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا، ان کو علم نہیں ہوا تھا، تو ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، لن یصلوا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، لن یصلوا الیک، ناممکن ہے کہ یہ لوگ تجھ تک پہنچ جائیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اور انہوں نے کیا کہا ان فرشتوں نے کہ تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جا، بِقِطْعٍ، حصے میں، من اللیل، رات کے حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پھر تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر واپس نہ مڑے، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے کہ ہم ان کو کس طرح سے پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیں گے، اور واپس لوٹنے کا نہ سوچے۔ لیکن انہوں نے فرشتوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا إِلَّا امْرَأَتَكَ، لیکن مگر تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہی تھی جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں جا کر بستی کے لوگوں کو بتایا، اور وہ انہی لوگوں میں شامل تھی۔ ان کو کہا گیا کہ بے شک لیکن تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اور پھر فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یعنی وہی عذاب پہنچے گا جو سب کو پہنچنے والا ہے۔ یقیناً ان کے بعد ایک وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ ان موعدہم الصبح، کہ ان کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے وہ صبح کے وقت کا ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح کے وقت ہم سب کو عذاب پہنچ جائے گا، اور صبح کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا، بالکل الٹ پلٹ کر دیا، یعنی ان کے اوپر جو آسمانوں پر چھتیں تھیں ان کے اوپر ڈال دیا، اور وہ لوگ بالکل تہس نہس ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور ان کے اوپر پھر برسائی اللہ تعالیٰ نے، امطرنا، بہت موسلادھار بارش برسائی، کس چیز کی؟ حجارۃ من سجیل، پتھروں کی، اور وہ پتھر بھی کیسے تھے؟ من سجیل، کنکریوں والے پتھر، کنکر جیسے بجری ہوتی ہے سخت پتھر، ایسے پتھروں کی بارش برسائی گئی ان پر۔ منضود، فرمایا کہ جاتا ہے وہ جو تہ بتہ تھے، یعنی تھوڑے نہیں تھے، جو مسلسل تہ بتہ آ رہے تھے،
ایسے جیسے بجری کا ٹرک جو ہے وہ پورا کا پورا الٹ دیا جائے اور یکدم تیزی سے پتھر گرنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تہ بتہ ان پر پتھروں کی بارش، پتھر بھی کنکریوں والے پتھر پھینکے گئے جو بہت زور سے لگتے ہیں۔ مسومۃ عند ربک، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، یعنی تیرے رب کی طرف سے یہ پتھر جو ہیں وہ نشاندار تھے، یعنی نشان زدہ کنکریلے پتھر جو ان پر برسائے گئے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں، اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین جو جھٹلانے والے تھے وہ ہیں۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی بالکل ویسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر ان کو ختم کیا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ وما ہی من الظالمین فی بعید، یعنی وہ ان ظالموں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے عذاب پہنچایا، ان ظالموں سے یہ بالکل بھی دور نہ تھے، بلکہ قریب ہی کے علاقے میں وہ بھی آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان پر بھی عذاب بھیجا تو اس کو دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہدایت نہ پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔